بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری پیاری سی یوٹیوب کی فیملی، کیسے ہو آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانیں گے۔ مومن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کو کمال اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، اس میں قیامت تک کوئی خاتون شریک نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کرتے ہوئے ایمان قبول کیا، سخت آزمائش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اسلام کے لیے ہر ایک تکلیف کو برداشت کرنا، رنج و غم کے موقع پر آپ کو تسلی دینا، نیکی اور سعادت سمجھ کر اپنا مال قربان کرنا، یہ ہے نیک صفات والی خاتون۔ آج ہم ان کے بارے میں جانیں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کا مکمل واقعہ بیان کریں گے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے اس سفر کا حال بیان کیا تھا جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سامان تجارت لے کر شام گئے تھے۔ یہ تجارتی قافلہ شام میں اپنا تجارتی سامان فروخت کرنے کے بعد مکہ کی جانب واپس چلا اور 24-25 دن کی مسافت کے بعد مقام جحفہ پر پہنچا۔ مقام جحفہ شام کی طرف سے آنے والے لوگوں کے لیے میقات کا مقام ہے۔ میقات اس مقام کو کہتے ہیں جہاں پر حج یا عمرہ کے لیے جانے والے لوگ احرام باندھتے ہیں۔ مقام جحفہ پر آ کر یہ قافلہ رک گیا۔ جحفہ سے مکہ تک تقریباً 150 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے۔ عرب کا ایک دستور تھا کہ جب کوئی قافلہ کامیاب واپس آئے، تجارت میں انہیں نفع زیادہ ہو، تو ہمیشہ ان کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ ہم شہر میں جائیں تو لوگ ہمارا استقبال کریں اور ہمیں مبارکباد دیں۔ چونکہ یہ قافلہ اپنا مال تجارت فروخت کر کے آ رہا ہے، ہر ایک کے پاس پیسے ہیں، اس لیے کسی ویران مقام پر نہیں رک سکتے۔ مکے سے پہلے سب سے بڑا شہر جحفہ ہے۔ جحفہ کے بعد مکہ تک کوئی بڑی آبادی نہیں ہے۔ قافلے کو وہاں روک دیا جاتا ہے اور پھر ہر آدمی اپنے ایک غلام کو بھیجتا ہے تاکہ وہ مکے والوں کو جا کے بتا دے۔ جناب خدیجہ کا غلام میسرہ ہے۔ بنیادی طور پر اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ جائے اور جا کے جناب خدیجہ کو اطلاع دے، مگر میسرہ پیغمبر اسلام سے گزارش کرتا ہے کہ آج تک میری مالکہ خدیجہ طاہرہ کو کسی تجارت میں اتنا نفع نہیں ہوا ہے۔ یہ بڑی خوشخبری ہے۔ میری یہ خواہش ہے کہ آپ خود وہاں تشریف لے جائیں اور یہ خبر خود انہیں پہنچائیں۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ یہ سارے کے سارے لوگ چلے۔ اب یہ سب غلام ہیں، ہر ایک اپنی مرضی سے جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام آگے بڑھے۔ چھوٹا سا ایک پہاڑی ٹیلہ تھا۔ پیغمبر اسلام وہاں پہنچے اور ایک لمحے کے لیے اس کے پہلو میں چلے گئے۔ میسرہ نے گمان کیا کہ چونکہ صبح کا وقت ہے، شاید آرام کر رہے ہیں، شام کو سفر اختیار کریں گے۔ میسرہ غلام ہے، آقا نہیں ہے کہ اس کام میں کوئی دخل دے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اللہ کے رسول جحفہ کے نزدیک اس ٹیلے کے پہلو میں چلے گئے اور وہاں جا کے بظاہر رک گئے، اس لیے کہ راستہ تو آنکھوں کے سامنے ہے، راستے میں چلتے ہوئے تو نظر نہیں آ رہے ہیں۔ میسرہ بھی خاموش۔ باقی تاجروں میں سے ہر ایک جشن منا رہا ہے، لوگ آرام کر رہے ہیں، تھکن اتار رہے ہیں، اور ادھر غلام دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اسی دن کی صبح کو جناب خدیجہ طاہرہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ جا کر اپنی چھت پر بیٹھ گئیں۔ ریشمی کپڑے کا ایک خیمہ سا بنا کر اس کے نیچے بیٹھی ہوئی ہیں اور محو گفتگو ہیں۔ اچانک جناب خدیجہ طاہرہ کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے ایک نور فضا میں نمودار ہو گیا ہو۔ جناب خدیجہ سمجھیں کہ سورج کی روشنی ہوگی، لیکن فوراً یہ احساس ہوا کہ اتنی گرمی نہیں ہو رہی جو سورج کی اتنی روشنی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ گھبرا کے پیچھے کی جانب دیکھا تو کیا دیکھتی ہیں کہ جنت المعلیٰ کے قبرستان کے پیچھے جو پہاڑیاں ہیں وہاں سے ایک نور سا نمودار ہو رہا ہے۔ جب مزید غور کیا تو ایسا لگا کہ جیسے ایک قبہ بنا ہوا ہے، اور یہ قبہ سونے اور چاندی کا بنا ہوا ہے۔ یاقوت اور جواہرات کی لڑیاں اس میں سے لٹک رہی ہیں۔
یہ कुब्बा किसी ऊंट सवार के सर पर इस अंदाज से है कि वो सारे का सारा ऊंट और उसका सवार उस कुब्बे के अंदर नजर आ रहा है और ये नूर उसी कुब्बे से नमूदार हो रहा है। जनाब खदीजा घबरा गईं कि मेरी आंखों को धोखा तो नहीं हो रहा है। अपनी कनीज़ों और अपनी सहेलियों से कहा कि देखो जो कुछ मैं देख रही हूँ, क्या तुम भी ये देख रही हो या नहीं। सब ने मुड़ के देखा, तस्दीक की कि हाँ ए खदीजा ताहिरा, जो कुछ आपने देखा वो हमने भी देखा, मगर ये क्या माजरा है। जनाब खदीजा गौर से देखती हैं और कहती हैं कि जानवर तो मुझे जाना पहचाना लग रहा है, ये तो ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरा ही ऊँट है। सहेलियों ने कहा कि खदीजा ताहिरा, ये कैसे हो सकता है, आपका ऊँट तो मैसरा के साथ शाम के सफ़र में गया हुआ है, वो यहाँ कैसे आ गया। खदीजा ताहिरा कहती हैं कि नहीं, अब तो मैं सवार को भी पहचान रही हूँ, ये तो वही अबू तालिब का भतीजा महसूस हो रहा है। और सारी सहेलियां मुतवज्जे हो गईं। थोड़ी देर गुजरती है कि खदीजा ताहिरा ने देखा कि जैसे वो याकूत सुर्ख का कुब्बा खुद ब खुद गायब हो गया हो और नूर में भी थोड़ी कमी आने लगी। परवरदिगार आलम अपने हबीब के एजाज को अभी पोशीदा भी रखना चाहता है। अब वो ऊँट सवार मक्के के मोहल्ले की तंग गलियों में दाखिल हो गया तो अब खदीजा ताहिरा को वो नज़र नहीं आ रहा। और थोड़ी देर गुजरी थी कि खदीजा ताहिरा के मकान के दरवाजे पर दस्तक हुई। गुलाम ने आकर बताया कि अबू तालिब के भतीजे आए हैं जो शाम के सफ़र पर गए थे। जनाब खदीजा ताहिरा बे इख्तियार दौड़कर दरवाजे पर जाती हैं। सबको हैरत हो रही है कि वो खातून जिसके इशारे पे 70 कनीज़ें हरकत में आ जाती हैं, पहला मौका है कि इस तरह दौड़कर बेचैनी के आलम में दरवाजे पर गईं। पैगम्बर इस्लाम को लेकर आईं और पहला सवाल ये किया कि आप तिजारत के सफ़र से कब तशरीफ़ लाए। अब जनाब खदीजा तजस्सुस में हैं कि वो ऊँट सवार यही हैं या ये अपने घर से तशरीफ़ ला रहे हैं। पैगम्बर इस्लाम ने कहा कि मैं तो अभी अभी मक्का में दाखिल हुआ हूँ और अभी खाना खुदा तक भी नहीं गया, आप तक पैगाम पहुँच। इस्लाम ने कहा कि मैं तो अभी अभी मक्का में दाखिल हुआ हूँ और अभी खाना खुदा तक भी नहीं गया, आप तक पैगाम पहुंचाने आया हूं कि आपका काफिला आ गया है, सामान तिजारत फरोख्त हो गया है, आपका गुलाम मैसरा भी आ रहा है। कुछ तिजारती गुफ्तगू हुई। एक मरतबा जनाब खदीजा ताहिरा ने पूछा कि वो काफिला है कहाँ। जवाब दिया जोहफा पर है। जनाब खदीजा इंतहाई हैरान कि आप कह रहे हैं कि आज सुबह को आप काफिले से चले थे और अब यहाँ पहुँच गए, इसको तो कम से कम 2 दिन लगना चाहिए थे। पैगंबर ने कहा कि जो कुछ मैंने कहा है सही है। खदीजा ताहिरा ने इसके बाद कोई सवाल ना किया। नाश्ते का इंतज़ाम किया गया और जमजम की एक मश्क को मंगवाया गया। पैगंबर की खिदमत में ये तोहफे दिए गए। पैगंबर इस्लाम मकान से निकले और जोहफा की जानिब जाने लगे। जनाब खदीजा को इत्मीनान ना हुआ। दरअसल जनाब खदीजा का मामला एक आम बिजनेस पार्टनर का मामला नहीं है। खदीजा ताहिरा को शादी भी करना है, इसलिए वो अपने दिल में पैदा होने वाले हर शक को ख़त्म करना चाहती हैं। खदीजा ताहिरा ने वो आबे जमजम की मश्क और खाना मंगवाने के बाद कहा कि अगर आपको जहमत ना हो तो बस एक तजवीज़ मैं और देना चाहती हूँ, वो ये कि आप वापस काफिले में चले जाएं और काफिले के साथ शामिल होकर वापस आएं। उल्मा कहते हैं कि जनाब खदीजा की गर्ज यही थी कि वो पहचान लें कि वो जो नूर उन्होंने देखा है वो आंखों का धोखा था या हकीकत थी, और वो नूर इसी नौजवान के साथ था या इत्तफाक से उस वक्त वहां से कोई और आदमी गुजरा हो और ये नूर उसकी वजह से बुलंद हुआ हो। पैगंबर इस्लाम ने जनाब खदीजा की दरख्वास्त को कबूल किया, बाहर आए और वापस काफिले में पहुंचे। वहां जैसे ही पैगंबर इस्लाम काफिले में पहुंचे तो मैसरा ने आगे बढ़कर पैगंबर इस्लाम से कहा कि अब बहुत देर हो गई है, सारे गुलाम तो जा चुके होंगे, आप अकेले रह गए होंगे, लेकिन अब आप जल्दी से जाइए ताकि हमारी मालिका को भी दूसरों के साथ ही तिजारत में कामयाबी की खबर मिल जाए। पैगंबर इस्लाम मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि मैं तो खदीजा ताहिरा को इत्तला देकर वापस भी आ गया हूँ। मैसरा को यकीन नहीं आ रहा, घबरा के कहा कि ये आप क्या कह रहे हैं, मैंने तो आपको उस टीले के पीछे आराम करते हुए देखा था, मुनासिब ना समझा कि आपको जाकर जगाऊं। मैंने सोचा कि ठीक है अब थोड़ी देर आराम कर लें, लेकिन आप कह रहे हैं कि जाके वापस आ गए। पैगंबर इस्लाम ने उस नाश्ते के सामान को खोला और कहा कि तुम तो खदीजा के घर में जिंदगी गुजार चुके हो,
पहचानते हो ये खाना किस घर का पका हुआ है? फिर वो जमजम की मश्क रख दी। मश्क पर खदीजा ताहिरा की वो मोहर लगी हुई थी जो ताजिर हजरात अपने हर माल पर लगाते हैं। मैसरा की अकल काम नहीं कर रही, मगर ये ऐसे सबूत हैं कि इनकार भी नहीं कर सकता। खुशी के आलम में आगे बढ़ा। काफिले में जो लोग उसे करीब नजर आए सबको ये बात बताई। अक्सर ने कहा कि अब तो तुम जो कुछ भी कहोगे हम यकीन कर लेंगे, इसलिए कि जब से मक्का से निकले हैं इस नौजवान से ऐसे मौजज़ात देखे हैं कि अब किसी का इनकार मुमकिन नहीं है। मगर अबू जहल कहता है कि ये क्या कह रहे हो, ये साहिर व जादूगर है और साहिरों से हर बात की तवक्को की जा सकती है। खैर, अबू जहल की पार्टी जादूगर समझ रही है और बाकी लोग कह रहे हैं कि हमें खुद यकीन हो गया है कि अब ये हर मौजज़ा दिखा सकता है। काफिला मक्के की जानिब चला और वहां पहुंचने पर इंतहाई एहतराम और शान शौकत के साथ इस काफिले का इस्तकबाल किया गया, इसलिए कि मक्का की तारीख में आज तक कोई काफिला इतना कामयाब वापस नहीं आया था। और इसका सबूत ये भी था कि जैसे ही काफिला मक्के के करीब पहुंच गया और मक्के के मकानात नजर आने लगे, मैसरा ने एक तजवीज़ पेश की। कहा कि तुम सबको मालूम है, इससे पहले भी मैं तुम सब के साथ तिजारत में जा चुका हूँ। आज तक हमें कभी इतना मुनाफा हासिल नहीं हुआ। ये सिर्फ इस नौजवान की बरकत है। हमारा फर्ज बनता है कि अब हम अपने मालों में से हदिया निकालकर इस नौजवान को पेश करें। सारे काफिले में से किसी ने एतराज ना किया, मगर मैसरा कहते हैं कि देखो, इस बात का ख्याल रखना ये सदका ना होने पाए, इसलिए कि इतने दिनों में मैंने ये महसूस कर लिया है कि ये नौजवान हदिया तो ले लेता है, सदका नहीं लेता। अबू जहल जैसा शख्स भी इस वक्त अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है। उसे भी एतराज़ करने की हिम्मत ना हुई और इससे पहले कि काफिला मक्का में दाखिल हो, सारे काफिले ने दिल की खुशी और एहतराम के साथ पैगंबर की खिदमत में हदिया पेश किया। पैगंबर ने हदिया कबूल किया और अपने मकान की जानिब चले गए, इसलिए कि अब पैगंबर को जाके खदीजा ताहिरा से गुफ्तगू करने की ज़रूरत नहीं है। मगर वहाँ खदीजा ताहिरा बेचैन हैं। खदीजा ताहिरा ने दोबारा ये मंजर देखा कि हाँ, उस नौजवान के साथ एक नूर आ रहा है। दिल को यकीन होता चला गया कि यही वो गौहर मकसूद है कि जिसका मैं इंतज़ार कर रही थी। अब मैसरा जज्बात और जोश में भरा हुआ खदीजा ताहिरा की खिदमत में पहुँचता है। जनाबे खदीजा पूछती हैं, मैसरा, मैंने तुम्हें एक ख़ास मकसद से भेजा था कि तुम्हें उस नौजवान के साथ रहना है और वापस आकर इत्तला देना है कि तुमने उसे कैसा पाया। मैसरा जनाब खदीजा को सारे वाक़यात सुनाता है। वो सैलाब का आना, वो अजदहे का आना, वो खुश्क कुएं से पानी का जारी होना, वो दरख्त का सरसब्ज होना, हर पत्थर का सलाम करना, हर दरख्त की टहनी का जोके सजदा करना, ये सारे वाक़यात सुना रहा है मैसरा। और आखिर में वो पैगाम भी दिया जो उस राहिब ने मैसरा को बुला के ख़ास जनाब खदीजा के लिए भिजवाया था। जनाब खदीजा ने सब कुछ सुना और आखिर में मैसरा कहता है कि एक मौजज़ा तो ऐसा है कि मुझे खबर देने की ज़रूरत नहीं है, आप आंखों से देख सकती हैं। वो ये कि हमने देखा कि अव्वल तो ये नौजवान हमारे साथ खाने में कम शरीक होता था, लेकिन जब कभी शरीक हो गया तो फिर हमने ये देखा कि कितना ही कम खाना हो, वो सारे के सारे साथियों के लिए पूरा होता है और फिर भी उतना बचा रहता है जितना इब्तिदा में था। ये तो आप अपनी आंखों से देख सकती हैं। मैसरा की बात जनाब खदीजा की समझ में आ गई। कहा कि जाओ, जाके फौरन बुला कर लाओ और कहो कि इस वक्त थोड़ी देर के लिए आप हमारे साथ हमारे दस्तरखान पर बैठ जाएं। पैगंबर इस्लाम मैसरा के साथ तशरीफ़ लाए। जनाब खदीजा ने घर में जितने भी मर्द थे, रिश्तेदार, गुलाम, सबको जमा किया और एक दस्तरखान पर बिठाया, इस हालत में कि एक छोटे से प्याले में खजूरें भर के रख दीं और सब के सब दस्तरखान पर बैठ गए। पैगंबर इस्लाम के आने के बाद बरकत की ये कैफियत थी कि पहली खजूर पैगंबर इस्लाम ने अपने दस्ते मुबारक से कि इस वक्त थोड़ी देर के लिए आप हमारे साथ हमारे दस्तरखान पर बैठ जाएं। पैगंबर इस्लाम मैसरा के साथ तशरीफ़ लाए। जनाब खदीजा ने घर में जितने भी मर्द थे, रिश्तेदार, गुलाम, सबको जमा किया और एक दस्तरखान पर बिठाया, इस हालत में कि एक छोटे से प्याले में खजूरें भर के रख दीं और सब के सब दस्तरखान पर बैठ गए। पैगंबर इस्लाम के आने के बाद बरकत की ये कैफियत थी कि पहली खजूर पैगंबर इस्लाम ने अपने दस्ते मुबारक से उठाई और हर एक जनाब खदीजा के हुक्म के तहत पेट भर के खाने के बावजूद भी
جب اس دسترخوان سے یہ کہتا ہوا اٹھا کہ اب تو ہمارے پیٹ میں گنجائش نہ رہی، تب بھی کھجوریں اتنی ہی تھیں جتنی ابتدا میں رکھی گئی تھیں۔ خدیجہ طاہرہ نے پیغمبر اسلام کا شکریہ ادا کیا۔ پیغمبر واپس اپنے گھر کی جانب آئے اور میسرہ سے اتنی خوش ہوئیں، کہا کہ میسرہ جا، میں نے تجھے آزاد کیا۔ میسرہ کی بیوی بھی جناب خدیجہ کی کنیز تھی۔ میں نے تیری بیوی کو بھی آزاد کیا۔ ان کے بچے بھی خدیجہ طاہرہ کے غلام تھے۔ میں نے تیرے بچوں کو بھی آزاد کیا۔ اس کے بعد زمین کا ایک ٹکڑا دیا، 2 اونٹ اور سونے اور چاندی کی ایک کثیر مقدار دی کہ میسرہ تو نے مجھے ایسی خوشخبری سنائی ہے کہ اب اس کے بعد تیرا حق ہو گیا میرے اوپر۔ ان سارے تحفوں کو لے کر جا اور آج سے تو آزاد ہے۔ میسرہ پیغمبر اسلام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ آج ان کے سبب سے مجھے آزادی ملی ہے، روانہ ہوتا ہے۔ اب جناب خدیجہ کے دل کو اطمینان ہو گیا، کیونکہ اس سے پہلے 3 واقعات ہو چکے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایک مرتبہ جناب خدیجہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ خانہ خدا کے سامنے والے صحن میں بیٹھی ہوئی تھیں کہ ایک یہودی عالم وہاں سے یہ کہتا ہوا گزرا کہ مبارک ہو، تم میں ایک ایسی عورت ہے جو اللہ کے آخری نبی کی بیوی بننے والی ہے، اور اے مکے کی عورتوں، وہ آخری نبی اسی مکے کی سرزمین پر ظاہر ہوگا۔ تم میں سے جو بھی اس کی اطاعت کرے اور اسے قبول کرے، وہ دنیا و آخرت دونوں کی ملکہ ہوگی۔ باقی عورتوں نے تو کنکر اٹھا کر اس عالم کو مارا، مگر جناب خدیجہ کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی، کیونکہ جناب خدیجہ ان عورتوں میں سے ایک تھیں جو اسلام سے پہلے ہی اللہ کے دین کی جانب ان معنوں میں راغب تھیں کہ ان کے ایک چچا تھے، ورقہ ابن نوفل، جو تورات اور زبور کے بہت بڑے عالم تھے۔ جناب خدیجہ اکثر ان کے پاس جایا کرتی تھیں اور ان سے تورات و زبور سنا کرتی تھیں۔ پھر دوسرا واقعہ پیش آیا کہ ایک دن جناب خدیجہ نے ایک یہودی عالم کی اپنے گھر میں دعوت کی، کیونکہ جناب خدیجہ علماء کا بڑا احترام کرتی تھیں۔ جناب خدیجہ اپنے گھر کے بالا خانہ پر ہیں، یہودی عالم بیٹھا ہے۔ ایک مرتبہ گھبرا کے جناب خدیجہ سے کہا کہ یہ جو نوجوان گلی میں سے جا رہا ہے، کیا تم اس کو ایک لمحے کے لیے یہاں بلوا سکتی ہو؟ جناب خدیجہ کہتی ہیں کہ میں نے پہچان لیا ہے، یہ بنو ہاشم کا نوجوان ہے۔ غلام سے کہا کہ جاؤ اور جا کر میرا پیغام دو۔ پیغمبر آئے، خدیجہ طاہرہ پردے میں ہیں اور یہ یہودی عالم سامنے ہے۔ پردے کے باہر یہودی عالم نے کہا کہ اگر اجازت ہو تو میں آپ کے لباس کو شانے سے تھوڑا سا ہٹانا چاہتا ہوں۔ پیغمبر نے اجازت دی۔ یہودی عالم نے لباس ہٹایا، مہر نبوت کی زیارت کی، ایک مرتبہ اسے بوسہ دیا، اس کے بعد پیغمبر کو رخصت کیا اور خدیجہ طاہرہ سے پوچھا کہ یہ نوجوان کون تھا۔ خدیجہ طاہرہ کہتی ہیں یہ تم نے کیا غضب کیا، اس طرح سے اس کے لباس کو ہٹا لیا؟ ارے اگر اس کے چچا اس کے ساتھ ہوتے تو خدا کی قسم وہ تمہیں قتل کر دیتے، مگر اجازت نہ دیتے کہ ان کے بھتیجے کو کوئی ہاتھ بھی لگائے۔ یہودی عالم کہتا ہے کہ آپ نہیں جانتی یہ نوجوان اللہ کا آخری پیغمبر ہونے والا ہے، کیونکہ تورات میں لکھا ہے کہ اسی مکے کی سرزمین میں اللہ کا آخری نبی آئے گا، اس کے باپ کا اس کی پیدائش سے پہلے انتقال ہو جائے گا، دادا اس کے بچپن میں انتقال کر جائیں گے اور اس کے چچا اس کی کفالت کریں گے۔ خدیجہ طاہرہ نے کہا کہ ہاں یہ تو ساری چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ پس اس یہودی عالم نے کہا کہ خدیجہ، میں فقط ایک بات اور بتا دوں کہ اسی عرب کی سرزمین سے ایک عورت اس سے نکاح کرے گی، اور جو عورت اس سے نکاح کرے گی وہ کائنات کی خوش قسمت ترین عورت ہوگی، دنیا اور آخرت دونوں کی ملکہ ہوگی۔ اور اے خدیجہ، عقل مند انسان وہی ہے جو کبھی ایسے موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ یہ واقعہ بھی خدیجہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھیں۔ یہ دونوں واقعات تجارت سے پہلے کے واقعات ہیں۔ تیسرا واقعہ یہ تھا کہ ورقہ بن نوفل نے ایک تعویذ لکھ کے دیا تھا، جسے جناب خدیجہ اپنے تکیے کے نیچے رکھ کے سو گئی تھیں، اور ایک خواب آیا تھا جس میں آپ کو رسول اللہ سے شادی کی بشارت ملی تھی۔ یہ 3 نشانیاں تو خدیجہ طاہرہ کے پاس پہلے تھیں۔ پھر میسرہ کی رپورٹ کہ جو کچھ اس نے دیکھا، اور میسرہ کے ذریعے سے اس عیسائی راہب کی پیشین گوئی، اور پھر اپنی آنکھوں سے اس نور کے چمکنے کو دیکھنا۔ جناب خدیجہ یقین کی آخری منزل پہ پہنچ چکی ہیں کہ یہی ہے میرا گوہر مقصود۔ اب جناب خدیجہ نے یہ چاہا کہ میں پیغمبر اسلام سے نکاح کر لوں۔ ایک جانب ایک خوف بھی ہے کہ میں کیسے نکاح کروں،
इसलिए कि पैगंबर मुझे कबूल करें कि ना करें, वो आखिरी नबी हैं, इतने अफजल और कायनात के सरदार हैं। दूसरी जानिब ये भी ख़तरा है कि अगर मैं सोचती रही तो ऐसा ना हो कि इससे पहले ही उनका निकाह कहीं और हो जाए। अब जनाब खदीजा सोच में हैं कि क्या करें। बिल आखिर उन्होंने अपनी सहेली नुफैसा को बुलाया और उससे कहा कि पहले तुम जाकर ये देखो कि क्या अबू तालिब के इस भतीजे के दिल में मेरा कोई ख्याल है कि नहीं। अगर मैं इसके रिश्ते की बात करूं तो कहीं वो इनकार तो नहीं करेगा। नुफैसा पैगम्बर इस्लाम के घर में दाखिल होती हैं। पैगम्बर इस्लाम ने उसे एहतराम के साथ बिठाया और पूछा कि कैसे आना हुआ। नुफैसा ने कहा कि अब आपकी उम्र शादी के काबिल हो चुकी है, क्या आपने कोई इरादा किया है शादी के बारे में। पैगंबर जवाब देते हैं कि मेरे जो हालात हैं वो तुम्हारे सामने हैं। हाँ, मेरे चचा कह रहे थे कि सफ़र तिजारत के बाद अब इतने पैसे जमा हुए हैं कि अब यह शादी का एहतमाम हो सकेगा। नुफैसा कहती हैं कि अगर मैं आपको एक रिश्ता बताऊं कि हुस्न में भी, दौलत में भी और शराफत में भी इस मक्का की सरजमीन पर उससे बेहतर कोई नहीं है, तो क्या आप उसे कबूल करेंगे। पैगम्बर इस्लाम के जो इल्मे लदुन्नी के मालिक हैं, हर गायब और हाजिर को जानते हैं, मगर ज़ाहिरी एतबार से गुफ्तगू करते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हारा इशारा समझ गया। नुफैसा कहती हैं कि खदीजा ताहिरा खुद आपसे गुफ्तगू करना चाहती हैं। अगले दिन पैगम्बर इस्लाम तैयार होकर जनाब खदीजा के मकान में गए। जनाब खदीजा पैगम्बर इस्लाम से कहनी तिजारत खुद शुरू कर दो और बाकी जो पैसे बचेंगे उससे वो मेरी शादी का इंतज़ाम करना चाहते हैं। पैगम्बर इस्लाम से ये जुमला सुनना था। खदीजा ताहिरा ने कहा कि आपका क्या ख्याल है, किसका इंतखाब आप करेंगे। मेरे जहन में भी आपके लिए एक रिश्ता है जो ख़ानदान के एतबार से भी आपकी शरीक है और जो हर एतबार से हर मकाम पर आपकी मदद करने वाली है। पैगम्बर इस्लाम समझ तो चुके हैं, मगर कहते हैं कि ए खदीजा, मेरा इरादा ये था कि मैं उस ख़ानदान में रिश्ता करूं जो दौलत के एतबार से मेरे बराबर तो हो मगर मुझसे बुलंद ना हो। जनाब खदीजा कहती हैं कि फिर तो ये रिश्ता आपके लिए सबसे मुनासिब है। अपना नाम भी नहीं ले रही हैं, इशारतन बात भी हो रही है। पैगंबर सवाल करते हैं कि कैसे। कहा कि इसलिए कि मेरे पास कोई दौलत नहीं है, मेरी तमाम दौलत, जायदाद और सामान तिजारत वो सब आपके लिए है, आपके नाम हिबा किया जाता है, सब कुछ आपके पास है। मैं तो एक कनीज हूँ, अब इसके बाद मेरे पास कुछ भी ना रहेगा। वो जो दौलत का फ़र्क था वो तो ख़त्म हो गया, अब आपके पास दौलत ज़्यादा है, मैं तो एक कनीज बन के रहूँगी। पैगम्बर इस्लाम ने सुना और एक मरतबा ये कह के वापस आए कि मैं अपने चचा से बात करता हूँ। पैगम्बर इस्लाम अपने चचा के पास आए। सुबह का वक्त है। बनी हाशिम के सारे नौजवान हज़रत अबू तालिब के पास जमा हैं। हज़रत अबू तालिब फरमाते हैं कि ए मेरे भतीजे, ऐसा लग रहा है कि आज तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो। पैगंबर ने अपना मुद्दा बयान किया कि आपने भी पहले तज़किरा किया था, अब मेरा भी इरादा है कि इस शादी के मरहले से फारिग हो जाऊं। हज़रत अबू तालिब फरमाते हैं कि हाँ, हम ढूंढ रहे हैं। ख़ानदान बनु हाशिम के लिए उसके मेयार की कोई लड़की होनी चाहिए। पैगम्बर इस्लाम कहते हैं कि खुवैलद की बेटी खदीजा भी इसके लिए तैयार है और वो इस रिश्ते के लिए आमादगी भी जाहिर कर चुकी है। हज़रत अबू तालिब सोच में हैं और इससे पहले कि वो कुछ कहें, उनका छोटा भाई पैगम्बर इस्लाम का एक और चचा अबू लहब बोला कि ए मोहम्मद, ये तूने क्या कह दिया? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि खदीजा ताहिरा का मेयार कितना बुलंद है? फलां इलाके के बादशाह ने पैगाम भेजा, रद्द कर दिया। फलां कबीले के सरदार ने पैगाम भेजा, रद्द कर दिया। अगर हमारे ख़ानदान में से कोई सरदार पैगाम भेजता तो समझ में आने वाली बात थी, मगर तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारा पैगाम कैसे ले जाया जाए? हम सब की रुसवाई होगी। अबू लहब का इतना कहना था कि पैगम्बर इस्लाम के एक और चचा जनाब अब्बास जलाल के आलम में खड़े हो गए। कहा कि खबरदार, अपनी ज़ुबान को रोक। क्या कमी है मेरे भतीजे में? क्या तुम्हें पता नहीं कि बनी हाशिम का जो कुछ भी है वो सब मेरे भतीजे के लिए है? हम सब इस पे मुत्तफिक हैं। ये तूने क्या कह दिया कि अगर बनी हाशिम के किसी और सरदार का रिश्ता होता तो भेजा जा सकता था? हम सब इसके गुलाम हैं, ये हमारा सरदार है। जनाब अब्बास ने इतने जोश के साथ गुफ्तगू की कि सब खामोश हो गए, मगर हज़रत अबू तालिब ने कहा कि इस तरीके से रिश्ता भेजना मुनासिब नहीं है।
بنو ہاشم کا رشتہ رد ہو گیا تو بہرحال یہ ایک توہین مانی جا سکتی ہے عرب کے ماحول میں۔ ایسا کرو کہ خود پہلے خدیجہ طاہرہ کی رائے لے لی جائے کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہیں۔ مگر کیسے رائے لی جائے؟ شادی کا مسئلہ ہے، اجنبی خاندان ہے، مگر ایک راستہ سمجھ میں آ گیا۔ حضرت ابو طالب کی بہن ہیں جناب صفیہ، یعنی پیغمبر اسلام کی پھوپھی۔ جناب صفیہ کی شادی جناب خدیجہ کے خاندان میں ہوئی تھی، جناب خدیجہ کے بھائی سے ہوئی تھی۔ اس اعتبار سے صفیہ رسول خدا کی پھوپھی ہیں، ابو طالب کی بہن ہیں، مگر خدیجہ طاہرہ کی باوج ہیں۔ جناب خدیجہ نے دیکھا کہ آج بے وقت میری باوج میرے پاس آ رہی ہیں، فوراً سمجھ گئیں کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ جناب صفیہ نے بات چھیڑی، خدیجہ شادی کے بارے میں تمہارا کیا ارادہ ہے؟ جناب خدیجہ نے فوراً جواب دیا کہ میں نے طے کر لیا ہے کہ اب میں شادی کروں گی تو آپ کے بھتیجے سے کروں گی، اور میں اس کے لیے مکمل طور پر تیار ہوں۔ یہ جس انداز سے گفتگو تھی، جناب صفیہ کو یقین کامل ہو گیا۔ وہ پلٹ کے جناب ابو طالب کے پاس آئیں اور بتایا کہ بھائی یہ معاملہ طے ہے، خدیجہ راضی ہیں اور تم کوئی بھی انتظام کرو، خدیجہ تمہارے ساتھ ہیں۔ بہن نے آ کر یقین دلایا، ابو طالب تیار ہوئے، پیغمبر اسلام کا رشتہ لے کر جا رہے ہیں۔ بنی ہاشم کے جوان بڑی شان و شوکت سے نکلے۔ ابو طالب کی قیادت میں یہ قافلہ چلا اور جناب خدیجہ کے گھر پہنچا۔ جناب خدیجہ کے والد کا اس وقت انتقال ہو چکا تھا۔ جناب خدیجہ کے چچا عمرو بن اسد اس وقت حیات تھے اور قبیلے کے سردار تھے۔ رسمی گفتگو کے بعد حضرت ابو طالب نے ان کے سامنے یہ رشتہ پیش کیا۔ عمرو بن اسد نے نہ تو کوئی توہین کی، نہ کسی قسم کے غصے کا اظہار کیا، مگر یہ کہا کہ پہلی بات تو میں یہ بتا دوں کہ خدیجہ طاہرہ کے معاملے میں بھی دخل نہیں دیتا ہوں۔ خدیجہ خود مختار ہیں، وہ اپنی مرضی سے فیصلہ کرتی ہیں، لیکن آپ کے رشتے کو سننے کے بعد میں پہلے ہی بتا سکتا ہوں کہ خدیجہ کا فیصلہ کیا ہوگا۔ خدیجہ کبھی اس رشتے پہ تیار نہیں ہوں گی۔ بڑے بڑے سرداروں کے رشتے رد کر دیے، بادشاہوں کے رشتے رد کر دیے، اس رشتے کو کیسے قبول کرے گی؟ اس لیے میں اس رشتے کو اس لیے کہ مجھے خدیجہ کی مرضی معلوم ہے رد کرتا ہوں۔ جناب ابو طالب کے لیے اتنا ہی جملہ بہت تھا۔ غیرت ہاشمی جلال میں آ گئی۔ یہ سب انتہائی غصے اور غم کے عالم میں باہر آئے اور اپنے گھر چلے گئے۔ اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ صفیہ کچھ کہہ رہی تھیں اور خدیجہ کے چچا کچھ کہہ رہے ہیں۔ جناب خدیجہ تک یہ خبر پہنچی کہ خاندان بنو ہاشم اس انداز سے آنے کے بعد واپس چلا گیا ہے۔ خدیجہ طاہرہ انتہائی پریشان کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو سارا معاملہ ہی بگڑ گیا، اتنا صاف انکار میرے چچا کی جانب سے ہو گیا ہے۔ اب اس کے بعد جناب خدیجہ اپنی رائے دے بھی دیں تو چچا کا مسئلہ، چچا نہ بول چکے ہیں، چچا اپنی توہین سمجھیں گے کہ میں نے کچھ کہا اور میری بھتیجی نے اس کی مخالفت کی۔ اگرچہ خدیجہ طاہرہ خود مختار ہیں، لیکن خود مختاری کا یہ مطلب نہیں کہ بزرگوں کا احترام نہ کیا جائے۔ اور پھر خاندان بنو ہاشم ابو طالب کے ساتھ آیا ہے۔ ابو طالب کو اس دروازے سے انکار کر دیا گیا ہے اور دوبارہ وہ واپس تو نہیں آئیں گے، کیونکہ غیرت کے خلاف ہوگا۔ کیا کیا جائے؟ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس مسئلے کو کیسے سلجھایا جائے۔ ذہن نے ایک مرتبہ ہدایت دی کہ اس وقت ایک ہی آدمی تمہاری مدد کر سکتا ہے، کسی طرح سے اسے بلاؤ اور اس سے مدد مانگو۔ یہ کون ہے؟ یہ جناب خدیجہ کے چچا کے خاندان بنو ہاشم اس انداز سے آنے کے بعد واپس چلا گیا ہے۔ خدیجہ طاہرہ انتہائی پریشان کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو سارا معاملہ ہی بگڑ گیا، اتنا صاف انکار میرے چچا کی جانب سے ہو گیا ہے۔ اب اس کے بعد جناب خدیجہ اپنی رائے دے بھی دیں تو چچا کا مسئلہ، چچا نہ بول چکے ہیں، چچا اپنی توہین سمجھیں گے کہ میں نے کچھ کہا اور میری بھتیجی نے اس کی مخالفت کی۔ اگرچہ خدیجہ طاہرہ خود مختار ہیں، لیکن خود مختاری کا یہ مطلب نہیں کہ بزرگوں کا احترام نہ کیا جائے۔ اور پھر خاندان بنو ہاشم ابو طالب کے ساتھ آیا ہے۔ ابو طالب کو اس دروازے سے انکار کر دیا گیا ہے اور دوبارہ وہ واپس تو نہیں آئیں گے، کیونکہ غیرت کے خلاف ہوگا۔ کیا کیا جائے؟ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس مسئلے کو کیسے سلجھایا جائے۔ ذہن نے ایک مرتبہ ہدایت دی کہ اس وقت ایک ہی آدمی تمہاری مدد کر سکتا ہے، کسی طرح سے اسے بلاؤ اور اس سے مدد مانگو۔ یہ کون ہے؟ یہ جناب خدیجہ کے چچا ورقہ ابن نوفل ہیں، جو پورے خاندان کے انتہائی سلجھے ہوئے آدمی اور عالم ہیں،
اور جنہیں رسول کی رسالت پہ یقین کامل ہے۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ پیغمبر اسلام کے اعلان رسالت کے فوراً بعد ان کا انتقال ہو گیا، لیکن یہ پیغمبر اسلام کی عظمت کو پہلے سے مانتے تھے۔ یہ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جن سے خدیجہ اپنی بات بیان کر سکتی ہیں، کیونکہ یہ دونوں ہم عمر تھے اور دونوں میں ایک حد تک بے تکلفی بھی تھی۔ یہ جا کر خدیجہ کے چچا سے بات کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک لحاظ سے یہ ان کے بھائی بھی ہیں اور ساتھ تورات کے عالم بھی ہیں۔ چنانچہ جناب خدیجہ نے اپنی کنیز سے کہا کہ جا کر میرے چچا ورقہ کو بلا کے لاؤ۔ ورقہ آئے۔ ورقہ کو خدیجہ سے بیٹیوں جیسی محبت تھی۔ پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے خدیجہ، بڑی پریشان نظر آ رہی ہو۔ جناب خدیجہ نے کہا کہ پریشان کیسے نہ ہوں کہ جن کا اس دنیا میں کوئی ہمدرد ہی نہ ہو، کوئی پریشانیاں دور کرنے والا ہی نہ ہو۔ ورقہ بن نوفل مسکرا کر مذاق کے انداز میں کہتے ہیں کہ خدیجہ، اس میں تو تمہاری اپنی غلطی ہے۔ بہت سے رشتے آئے، رشتوں کو تو تم نے رد کر دیا۔ وہی تو رشتہ ہے کہ جو مونس و غم گسار اور ساتھی کا رشتہ ہوتا ہے۔ جناب خدیجہ نے کہا کہ مثلاً میں نے کون سا رشتہ رد کیا؟ کہا کہ فلاں بادشاہ کا، فلاں حاکم کا، فلاں سردار کا۔ خدیجہ نے کہا کہ یہ سب تو مکے کے باہر کے رشتے ہیں، میں اپنا شہر نہیں چھوڑنا چاہتی ہوں۔ ورقہ کہتے ہیں کہ پھر اس مکے والے بھی بہت سارے بڑے بڑے رشتے ہیں، ابو جہل جیسے سردار کا رشتہ، عتبہ کا رشتہ، شیبہ کا رشتہ، اتنے بڑے بڑے سردار ہیں۔ خدیجہ نے کہا کہ مگر یہ تو سب گمراہ ہیں، گمراہوں سے میں کیسے شادی کروں؟ آپ کے ذہن میں مکے کا رہنے والا کوئی ایسا شریف شخص نہیں جو میرا ساتھی بھی بنے، گمراہ بھی نہ ہو؟ ورقہ ابن نوفل کہتے ہیں کہ ایسی تو پورے مکے میں ایک ہی شخصیت میرے ذہن میں آ رہی ہے، اور وہ ہے عبداللہ کا یتیم۔ بس خدیجہ طاہرہ نے سنا، کہا کہ آپ نے تعریف تو کر دی، مگر دنیا کے ہر انسان میں کوئی عیب ہوتا ہے، ذرا مجھے بتائیے تو صحیح ان میں خرابیاں کیا ہیں، عیب کیا ہیں، تاکہ اس کے بعد پھر میں اس رشتے کے بارے میں کوئی رائے دے سکوں۔ ورقہ ابن نوفل کہتے ہیں کہ ہاں، یہ بھی ضروری ہے، دونوں پہلو معلوم ہونا چاہیے۔ سنو، اب اس کے عیب سنو۔ یہ کہہ کے ورقہ نے عیب گنانا شروع کیے کہ یہ وہ ہے جس کا حسب بے مثال ہے، جس کا خاندان بہت طویل ہے، جس کی آنکھیں سرمے والی ہیں، جس کے اخلاق بہت جمیل ہیں، جس کی سخاوت ہر ایک کے لیے ہے، جس کی جود اور دوسروں پہ مہربانی عام ہے۔ خدیجہ طاہرہ کہتی ہیں کہ یہ سب تو آپ نے خوبیاں بتائی ہیں، میں تو کہہ رہی ہوں کہ عیب گنوائیے۔ کہا کہ ہاں، اس کے عیب بھی سنو۔ یہ وہ ہے کہ جس کا باطن اس کے ظاہر سے بہتر ہے، یہ وہ ہے کہ کائنات میں اس سے افضل کوئی نہیں ہے، یہ وہ ہے کہ جس کے خاندان کی مثال کوئی نہیں ہے، یہ وہ ہے کہ جس کی شخصیت کی نظیر کوئی نہیں ہے۔ خدیجہ طاہرہ گھبرا کے کہتی ہیں کہ یہ تو سب آپ نے فضائل گنوا دیے، ارے میں کہتی ہوں کوئی عیب بتائیے۔ کہا کہ ہاں، اب سنو، اس کے عیب بھی سنو۔ یہ وہ ہے کہ جس کا چہرہ چاند کی مانند ہے، یہ وہ ہے کہ جس کی پیشانی ستاروں سے زیادہ چمک رہی ہے، یہ وہ ہے کہ جس کی خوشبو مشک و عنبر سے زیادہ ہے، یہ وہ ہے کہ جس کا کلام شہد سے زیادہ شیریں ہے، یہ وہ ہے کہ جب چلتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ 14ویں کا چاند چل رہا ہے۔ جناب خدیجہ طاہرہ کہتی ہیں کہ یہ سب تو فضائل ہیں، میں کہہ رہی ہوں کہ عیب گنوائیے۔ ورقہ آخر تھک کے کہتے ہیں کہ خدیجہ، اس کا عیب کون گنوائے جس میں کوئی عیب ہی نہیں ہے، جو سر سے لے کر پیر تک فضائل کا مجسمہ ہے۔ جناب خدیجہ نے کہا کہ جب ایسی کیفیت ہے کہ آپ جیسا آدمی کہہ رہا ہے تو اب اس کے علاوہ کسی اور رشتے کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ اب میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ کسی طرح اس معاملے کو پائے تکمیل تک پہنچائیں۔ ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ خدیجہ، یہ معاملہ ایسا ہے کہ میں اس میں یوں نہیں پڑوں گا، میری شرط ہے، مجھے بھی کچھ چاہیے۔ جناب خدیجہ کہتی ہیں کہ یہ آپ نے کیا بات کر دی، جو آپ چاہیں، جو چیز آپ طلب کریں آپ کے لیے ہے۔ دولت چاہیے، سواری چاہیے، جائیداد چاہیے، مکان چاہیے۔ ورقہ نے کہا کہ خدیجہ، تمہیں معلوم ہے کہ ان چیزوں کی مجھے کبھی بھی ضرورت نہیں تھی، میں تو کچھ اور چاہتا ہوں۔ جناب خدیجہ کہتی ہیں کہ بتائیے تو صحیح، آپ کا مطالبہ کیا ہے، میں آپ کا مطالبہ پورا کروں گی۔ ورقہ نے کہا کہ سنو خدیجہ، مجھے معلوم ہے کہ تمہارا شوہر قیامت کے دن سارے گناہگاروں کی بخشش کروانے والا ہوگا، وہ روز حساب کا دن ہوگا،
उसका तसव्वुर करके आज भी मेरा जिस्म कांप रहा है। बस एक वादा करो, मैदान क़यामत में अपने शौहर से कहकर मेरी शिफात करवाओगी। जनाबे खदीजा ने कहा कि चचा, मेरा आपसे रोज़े क़यामत बख्शिश का वादा है। वर्का ने कहा कि अब बताओ, मैं दिलो जान से तुम्हारी खिदमत करने को और इस रिश्ते को तय कराने को तैयार हूँ। मसला क्या है, परेशान क्यों हो? खदीजा ताहिरा ने कहा कि मसला ये है कि एक तरफ मेरे चचा इनकार कर चुके हैं, दूसरी जानिब अबू तालिब इस घर के दरवाजे से वापस लौटाए जा चुके हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। वर्का ने कहा कि ठहरो, इस मसले को मैं तय करता हूं। वर्का अपनी जगह से खड़े हुए और कहा कि दोनों को समझाना मेरा काम है। सबसे पहले वो अम्र बिन असद के पास जाते हैं, जो उनके रिश्ते के भाई हैं और जनाब खदीजा के सगे चचा हैं। जाके कहते हैं कि ए अम्र, गजब कर दिया तूने, हमजा की तलवार को भूल गए, खानदान ये सब खत्म हो जाएगा और तुमने नताइज पर गौर किए बगैर अबू तालिब जैसे मर्द शरीफ और हमजा जैसे शेर नर को अपने दरवाजे से वापस कर दिया है। ये नहीं सोचा कि अगर ये लोग हमारे खिलाफ हो गए तो क्या होगा। अम्र बिन असद घबरा गए। कहा कि वर्का, हुआ क्या है? मैंने किसी को जलील नहीं किया, किसी की तौहीन नहीं की। कहा कि खानदान बनु हाशिम एक रिश्ता लेकर यहाँ आया था। कौन है जो बनी हाशिम का रिश्ता रद्द करे, और तुमने उसे रद्द कर दिया। अम्र इब्ने असद कहते हैं कि देखो, दो वजूहात थीं। खानदान बनु हाशिम से अगर किसी और का रिश्ता आता तो शायद मैं रद्द ना करता। खानदान बनु हाशिम अपने खानदान के एक यतीम का रिश्ता लेकर आया था, अब्दुल्ला के यतीम का। ये यतीम है जिसके पास दुनियावी दौलत नहीं है, और हम लोग इससे पहले अतबा, शैबा और अबू जहल जैसे बड़े बड़े सरदारों के रिश्ते को रद्द कर चुके हैं खदीजा की वजह से। अब अगर उनको इत्तला मिल जाए कि हमारे रिश्तों को ठुकराया गया था और एक यतीम के रिश्ते को कबूल किया गया है, तो सारा मक्का हमारे खिलाफ हो जाएगा। सब ये समझेंगे कि हमने उनकी तौहीन की है। इतने सारे लोगों का मुकाबला कौन करे? और दूसरी वजह यह है कि अगर मैं राज़ी भी हो जाता तो मेरी भतीजी खदीजा कहाँ मानने वाली है। अब अम्र इब्ने असद के जहन में तो वो तसव्वुर नहीं है, ना उनको कोई नबुव्वत रसूल का इल्म है, ना उनको तौरातो इंजील की पेशीन गोइयों से कोई दिलचस्पी है। ये तो एक आम शख्सियत समझ के बात कर रहे हैं कि खदीजा ने इतने बड़े बड़े बादशाहों के रिश्तों को ठुकरा दिया, मक्के के सरदारों के रिश्ते को ठुकरा दिया। तो खदीजा भी कहाँ तैयार होती, बल्कि वो मुझ ही से नाराज़ हो जाती कि मैंने चचा होकर उनके हक़ का ख्याल न किया। वर्का इब्न नौफल कहते हैं कि ए अम्र इब्न असद, ये तुम्हें क्या हो गया है? कैसी बात कर रहे हो? जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि अगर हमने अब्दुल्ला के यतीम से रिश्ता कर दिया तो सारा मक्का हमारे खिलाफ होगा, ये तुमने कैसे सोच लिया? क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि सारे मक्के में कोई ऐसा नहीं है कि जो अब्दुल्ला के उस यतीम का एहतराम न करता हो और उसके मकाम को ना जानता हो? सारा मक्का उसे सादिको अमीन कहता है। हाँ, अगर कोई और रिश्ता आए तो यकीनन लोग एतराज़ करेंगे, मगर उसके रिश्ते का इंतखाब करोगे तो किसी को एतराज़ नहीं होगा। ये मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। और जहाँ तक खदीजा का मामला है तो इससे पहले तो हर रिश्ता खदीजा तक पहुँचाया गया तो उन्होंने इनकार किया। इस दफ़ा तुमने इस रिश्ते को वहाँ तक क्यों न पहुँचाया? अपनी मर्जी से कैसे फ़ैसला कर लिया? अम्र इब्ने असद घबरा के कहते हैं, तो क्या तुम्हें खदीजा की राय मालूम हो गई? कहा कि हाँ, खदीजा दिलो जान से इस रिश्ते पर राज़ी और खुश हैं। अम्र इब्ने असद ने सुना तो घबरा गए कि अगर मेरी भतीजी राज़ी हो गई तो अब तो ये बात बाहर निकल गई तो मेरी तौहीन होगी। क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है कि ये मामला इस तरह से तय पा जाए कि मेरा एहतराम भी बरकरार रहे और बात भी बन जाए? वर्का ने कहा कि हाँ, वादा करो, अब अगर ख़ानदान बनी हाशिम तुम्हारे पास आ गया तो तुम पूरे एहतराम के साथ उनसे बात करोगे। अब अम्र इब्ने असद घबरा गए कि अगर मेरी अपनी भतीजी ही मेरी बात को तस्लीम नहीं कर रही और ये बात बाहर निकल गई तो खदीजा का मकाम मेरे मुकाबले में ज़्यादा है मक्का में। मैं तो मशहूर ही इसलिए हूँ कि खदीजा का चचा हूँ, कितनी मेरी तौहीन होगी। चुनाचे वर्का इब्न नौफल को ज़बरदस्ती अम्र इब्न असद ने भेजा कि जाके किसी तरह ख़ानदान बनी हाशिम को राज़ी करो। वर्का इब्न नौफल अबू तालिब के मकान पर आए।
बनी हाशिम के सारे बुजुर्गों जवान जमा हैं और बात ये हो रही है कि आज पहली मर्तबा हमारे ख़ानदान की तारीख में इस तरह से हमें खाली हाथ पलटाया गया। जवान जोश में हैं, बुजुर्ग गुस्से में हैं, मगर अबू तालिब जो गालिबन हक़ाइक़ को जानते हैं वो खामोश हैं, सर झुका हुआ है। वरका इब्न नौफल दाखिल हुए। देखा कि इस वक्त महफिल का अंदाज कुछ और है, लेकिन तौरात व ज़बूर के आलिम हैं और मक्के के इंतहाई पढ़े लिखे इंसान हैं। चुनांचे बड़ी हिकमत अमली के साथ अबू तालिब से जाके गुफ्तगू की। मालूम था कि जनाब हमज़ा से गुफ्तगू करने का फ़ायदा नहीं, जनाब अब्बास से गुफ्तगू करने का फ़ायदा नहीं। ये सब इस वक्त जोशो जज्बात में हैं, लेकिन अबू तालिब के पास गए, उनसे जाकर बात की और अपने भाई की जानिब से माजरत की। जनाब खदीजा की परेशानी उनको बताई, अपने ख़ानदान की बदनामी का तज़किरा किया और आखिर में इस मरहले पे ला के बात को ख़त्म किया कि अभी किसी को पता ही नहीं चला है और जो कुछ आपकी तौहीन हुई है हम माफ़ी मांगते हैं और अब आप मेरे साथ चलिए। हज़रत अबू तालिब को राज़ी किया। बस अबू तालिब राज़ी हो गए तो अब हमज़ा भी नहीं बोल सकते, अब्बास भी नहीं बोल सकते, सारा ख़ानदान पीछे पीछे चल रहा है। अम्र इब्न असद ने बड़ी इज़्ज़त व एहतराम के साथ इस्तकबाल किया। मामला तय पा गया। कहा कि हमें ये रिश्ता कबूल है और इसके बाद एक तारीख मुकर्रर हो गई। ये तारीख कौन सी थी इसके बारे में कोई मुस्तनद रवायत नहीं है, बस इतना पता चला कि बहुत करीब की तारीख तय पा गई कि कम से कम निकाह अभी हो जाए, इसलिए कि अम्र इब्न असद ने एक माजरत की थी कि यह ख़ानदान की ऐसी औरत की शादी है जो मलिकतुल अरब कहलाती है। हमें इंतज़ाम करने के लिए वक्त चाहिए, हमें अपने पूरे कबीले को भी जमा करना है, हमारी इज्जत का भी मामला है। तो ख़ानदान बनु हाशिम ने यह तजवीज़ रखी कि कम से कम निकाह अभी हो जाए, रुखसती चाहे बाद में हो जाए। अम्र इब्न असद राज़ी हो गए और आखिर जो दिन तय पाया था उस दिन ख़ानदान खदीजा ने एक छोटी सी तकरीब का एहतमाम किया था। सब लोग तैयार हैं। अब तारीख बताती है कि अगर वक्त नहीं मिला था तैयारी का, मगर जनाब खदीजा को तो मालूम है कि ये वो शादी हो रही है कि जिसके लिए खदीजा काफ़ी अरसे से बेचैन थीं। मुख्तसर से वक्त में बेहतरीन इंतज़ामात कर लिए गए और अब इंतज़ार हो रहा है कि बनी हाशिम का ख़ानदान पैगम्बर इस्लाम के साथ आए। इस अरसे में मक्का के दूसरे सरदार आने लगे जो बतौर मेहमान बुलाए गए थे। ऐन उस वक्त मैसरा ने देखा कि अबू जहल दाखिल हुआ है, क्योंकि उसे भी ख़ानदान खदीजा की तरफ से दावत दी गई थी। अबू जहल आया तो सही, लेकिन बिल्कुल आखिरी वक्त में, और जिस वक्त वो महफिल में दाखिल हुआ तो देखा कि एक बहुत बड़ा ख़ैमा लगाया गया है और इसके अंदर शादी की तकरीब का एहतमाम किया जा रहा है। मेहमानों के लिए दोनों तरफ और सामने कुर्सियां रखी हैं और बिल्कुल सामने क्या है, और इसके अंदर शादी की तकरीब का एहतमाम किया जा रहा है। मेहमानों के लिए दोनों तरफ और सामने कुर्सियां रखी हैं और बिल्कुल सामने की जानिब एक बड़ी सी कुर्सी रखी है। अबू जहल अपने मकाम को जो उसे मक्के में हासिल है जहन में लाता है और सोचता है कि ये कुर्सी मेरे लिए है, इसलिए वो आगे बढ़ा और इस बड़ी कुर्सी पे बैठना चाहता है कि मैसरा ने यह मंजर देखा, डांट के रोक दिया कि ए अबू जहल, अपने मकाम को पहचान, ये तेरा मकाम नहीं है, तुझे आम मेहमानों के साथ बैठना पड़ेगा। अबू जहल शर्मिंदगी की हालत में वापस आया। अभी कुर्सी पर बैठा था कि यकायक शोर हो गया कि बारात आ गई है और सब ने ये मंजर देखा कि हज़रत अबू तालिब के पहलू ब पहलू पैगम्बर इस्लाम इस शाम से तशरीफ़ ला रहे हैं कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का पैरहन बदन के ऊपर है, हाथ में अकीके सुर्ख की अंगूठी है, हज़रत इब्राहीम का आसा हाथ में है, पाँव में हज़रत इलियास की नालैन है, और इस तरह तबर्रुकात अंबिया से सज धज कर अल्लाह के रसूल इस शान से दाखिल हुए कि अबू तालिब साथ में हैं, जनाब हमज़ा तलवार लेके आगे हैं और जनाब अब्बास हिफाजत के लिए पीछे हैं। सारे जवानाने बनी हाशिम और बुजुर्गान ख़ानदान पैगम्बर इस्लाम को लेके आ रहे हैं। पूरी शान के साथ ये बारात महफिल में दाखिल हुई। सब के सब मेहमान इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। अबू जहल अभी आकर बैठा ही था कि उसने देखा कि सब लोग खड़े हो रहे हैं, मगर जो उसके दिल में तकब्बुर और गुरूर है और पैगम्बर इस्लाम के साथ
سفر شام میں ابو جہل کو جو اختلاف اور حسد ہوا تھا اس کی وجہ سے وہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہا۔ جناب حمزہ سے یہ منظر برداشت نہ ہو سکا اور ننگی تلوار کو ہاتھ میں لے کر آگے بڑھے۔ ابو جہل کے پنجے میں پنجہ ڈال کر اتنی طاقت سے دبایا کہ روایت میں ہے کہ ابو جہل کی انگلیوں سے خون جاری ہو گیا تھا، اور اس سے کہتے ہیں کہ یہ تو نے کیسی بے ادبی کی کہ میرا بھتیجا آ رہا ہے۔ سارے مکے کے سردار کھڑے ہو گئے اور تو اسی طرح بیٹھا رہا، تجھے کھڑا ہونا پڑے گا۔ تکلیف کی شدت سے تڑپ کر ابو جہل کھڑا ہوتا ہے۔ حضرت ابو طالب نے یہ منظر دیکھا، آواز دی کہ حمزہ یہ شادی کا موقع ہے، مہمان آئے ہوئے ہیں، اس وقت کوئی اختلافی بات نہ کرنا۔ جناب حمزہ جو ابو جہل کو سزا دینا چاہتے تھے مگر اپنے بھائی جو خاندان کے سردار بھی ہیں ان کی بات سن کے واپس آ گئے۔ پیغمبر اسلام کو لا کے اس کرسی پر بٹھایا گیا۔ ایک جانب حضرت ابو طالب بیٹھے ہیں، ایک جانب حضرت خدیجہ کے چچا عمرو ابن اسد بیٹھے ہیں، ان کے برابر میں ورقہ ابن نوفل بیٹھے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد نکاح کی رسم کا آغاز ہو گیا۔ حضرت ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا۔ اس خطبے میں پروردگار کی توحید کا ذکر ہے، انبیاء کی نبوتوں کا تذکرہ ہے، ابراہیم و اسماعیل کی فضیلت کا تذکرہ ہے، اور اس کے حوالے سے اپنے خاندان کی فضیلت بیان کرنے کے بعد پھر پیغمبر اسلام کا ذکر ہے کہ مکہ والو تمہیں پتہ ہے کہ علم میں، فضل میں، شرافت میں، بلند ہمتی میں میرے بھتیجے جیسی مثال اس وقت پوری دنیا میں نہیں ہے۔ ہاں جہاں تک مال کا سوال ہے تو یقیناً مال تو بہت کم ہے، لیکن تم اس بات کو بھی جانتے ہو کہ مال ایک ڈلتے ہوئے سائے اور اڑتے ہوئے پتے کی مانند ہے۔ مال کے ملنے سے نہ کسی کو فضیلت ملتی ہے اور نہ مال کے نہ ملنے سے کسی کی فضیلت کم ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد اپنے خطبے کے اختتام میں اعلان کیا کہ میں اپنے بھتیجے کی جانب سے اس کا نکاح خدیجہ کے ساتھ کرتا ہوں، اور نکاح کے اس صیغے کے بعد آخری جملہ یہ کہا کہ میں خدا کی قسم کھا کر یہ کہتا ہوں کہ عنقریب میرے بھتیجے کو ایک بہت بڑی خوشخبری اور ایک بہت بڑی سعادت ملنے والی ہے۔ جناب ابو طالب کا کلام مکمل ہوا۔ اب اس کے بعد عمرو ابن اسد کے جو حضرت خدیجہ کے نمائندے ہیں انہیں جواب دینا ہے، لیکن ورقہ ابن نوفل نے بڑی تیزی کے ساتھ جواب دیا۔ پہلے اللہ کی تعریف بیان کی اور انبیاء کا تذکرہ کیا، پھر اپنے خطبے میں کہا کہ اے سردار قریش، کون ہے کہ جو آپ کے خاندان کی عظمت کو نہیں جانتا، اور ہمارے لیے بڑے فخر کا مقام ہے کہ آج ہم اپنے خاندان کے رشتے کو آپ سے جوڑ رہے ہیں، اور میں اپنی بھتیجی خدیجہ کا نکاح آپ کے بھتیجے سے کرتا ہوں۔ نکاح کا یہ جملہ ورقہ نے ختم کیا۔ اگرچہ یہ نکاح اعلان نبوت سے پہلے ہوا مگر اس کے بارے میں پروردگار عالم کی یہی مرضی تھی کہ اس کا ایک ایک جز شریعت اسلامیہ کے مطابق ہو۔ چنانچہ ابو طالب کہتے ہیں کہ ورقہ آپ نے جواب دیا، مگر ہماری خواہش ہے کہ خدیجہ کے چچا جو اس وقت خدیجہ کے نمائندے اور وکیل بھی ہیں وہ اس جملے کا جواب دیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ورقہ ابن نوفل نے شاید اس لیے جلدی کی کہ وہ چاہتے تھے کہ اس سعادت میں میرا نام بھی لکھا جائے کہ اللہ کے آخری رسول کے نکاح میں میں نے بھی چند جملے ادا کیے ہیں، میں نے بھی حصہ لیا ہے، کیونکہ شرعاً تو سگے چچا کو جواب دینا چاہیے تھا۔ عمرو ابن اسد نے جواب دیا اور ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ یہ نکاح ہو گیا۔ حضرت ابو طالب نے نکاح کے وقت ہی حق مہر حضرت خدیجہ کو ادا کر دیا۔ حق مہر مختلف روایتوں کے مطابق 20 اونٹ یا 12.5 اونس سونا یا 400 سونے کی اشرفیاں تھیں۔ اس کے بعد اسی دن ولیمے کا اہتمام کیا گیا، اور اس شان سے کہ ایک اونٹ حضرت ابو طالب نے اپنی طرف سے ذبح کیا، ایک اونٹ پیغمبر اسلام نے اپنے مال میں سے، اور بہت سارے اونٹ جناب خدیجہ نے اپنے مال میں سے ذبح کر کے دعوت ولیمہ کا اہتمام کیا۔ اس کے بعد جناب خدیجہ کے خاندان نے رخصتی کے لیے مہلت مانگی، اور نکاح ہونے کے بعد خاندان بنو ہاشم واپس اپنے گھر آ گیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ تقریباً 6 مہینے رخصتی کی تیاریاں ہوتی رہیں۔ جناب خدیجہ نے رخصتی کے لیے شایان شان اہتمام کیا تھا۔ مقررہ تاریخ پر خاندان بنو ہاشم پھر ایک مرتبہ خاندان خدیجہ کے محلے کی طرف آتا ہے۔ شان و شوکت جو روایتوں میں لکھی ہے، انسان جب اس کو دیکھتا ہے تو دنگ رہ جاتا ہے
کہ جناب خدیجہ نے کیا انتظامات کیے تھے، کس طرح سے مشک کا چھڑکاؤ کیا گیا تھا، کس طریقے سے سونے اور چاندی کے زیورات کنیزوں تک کو پہنائے گئے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ شادی کی تقریب میں جتنی کنیزوں نے حصہ لیا ان کے سر کے ایک ایک بال میں موتیوں کو پرویا گیا تھا۔ انتہائی قیمتی قالین سارے محلے میں بچھائے گئے تھے اور اس شان کے ساتھ خدیجہ طاہرہ کی رخصتی کا انتظام ہوا کہ اس موقع رہ جاتا ہے کہ جناب خدیجہ نے کیا انتظامات کیے تھے، کس طرح سے مشک کا چھڑکاؤ کیا گیا تھا، کس طریقے سے سونے اور چاندی کے زیورات کنیزوں تک کو پہنائے گئے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ شادی کی تقریب میں جتنی کنیزوں نے حصہ لیا ان کے سر کے ایک ایک بال میں موتیوں کو پرویا گیا تھا۔ انتہائی قیمتی قالین سارے محلے میں بچھائے گئے تھے اور اس شان کے ساتھ خدیجہ طاہرہ کی رخصتی کا انتظام ہوا کہ اس موقع پر خاندان بنو ہاشم کی 2 عورتیں دلہن کو اپنے ساتھ لے کر آئیں۔ ایک تو حضرت خدیجہ کی بہاوج جناب صفیہ ہیں، جو دوسری جانب حضرت ابو طالب کی بہن اور پیغمبر اسلام کی پھوپھی ہیں، اور دوسری خاتون فاطمہ بنت اسد تھیں جو پیغمبر اسلام کی چچی ہیں۔ پیغمبر اسلام کی چچی اور پھوپھی جناب خدیجہ کو اپنے ساتھ لے کر آتی ہیں اور جناب خدیجہ محلہ بنی ہاشم میں آ کر حضرت ابو طالب کے گھر اترتی ہیں اور آپ کا پہلا قدم حضرت ابو طالب کے گھر میں پڑتا ہے۔ شادی کے 2-3 دن بعد ہی جناب خدیجہ نے پیغمبر اسلام سے ایک خواہش ظاہر کی، اور وہ خواہش یہ تھی کہ اب نکاح ہونے کے بعد میں یہ چاہتی ہوں کہ اپنے وعدے کو پورا کروں، وہی وعدہ جو حضرت خدیجہ نے پیغمبر اسلام کے ساتھ کیا تھا کہ شادی کے بعد میری ساری دولت اور جائیداد آپ کی ہوگی، میں تو آپ کی کنیز بن کے رہوں گی۔ میں وہ وعدہ پورا کرنا چاہتی ہوں، اس لیے آج سے میرا سارا مال، میرے سارے جانور، میری ساری جائیداد، میرے سارے غلام، میری ساری کنیزیں، میرا سارا سامان تجارت، یہ سارا سونا چاندی آج کے بعد سے یہ سب آپ کا ہے، میں آپ کو ہبہ کرتی ہوں۔ یہ سب پیغمبر اسلام کے سپرد کر دیا گیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ جس وقت حضرت خدیجہ یہ سب سامان پیغمبر اسلام کے سپرد کر چکی تھیں اور حالت یہ تھی کہ خدیجہ کے پاس کچھ نہ رہا اور خدیجہ واقعاً ایک کنیز بن گئیں۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد پیغمبر اسلام حضرت خدیجہ کے گھر منتقل ہو گئے تھے، جو اب خود ان کا گھر تھا۔ اس کے بعد پھر اللہ کے رسول نے جناب خدیجہ کی تجارت کو اور وسیع کیا، اور اس وقت مکہ کے لوگوں نے یہ دیکھا کہ اتنی دولت آنے کے بعد بھی یہ نوجوان ایسا ہے کہ نہ اس کی سچائی میں کوئی فرق پڑ رہا ہے، نہ اس کی امانت میں کوئی فرق آ رہا ہے۔ کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب تک ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ان کا ایمان بھی سلامت ہے، ان کا کردار بھی سلامت ہے، ہر وعدے میں سچے ہوتے ہیں، مگر جیسے جیسے ان کی دولت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے ان کا کردار ختم ہونے لگتا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جناب خدیجہ کی اتنی دولت جب پیغمبر اسلام کے ہاتھ میں آ گئی تو سارے مکے نے حیرت سے یہ منظر دیکھا کہ اب تو رسول دولت کے اعتبار سے مکے میں سب سے بڑے ہو گئے، لیکن ابھی تک نہ صداقت میں کوئی کمی ہے نہ امانت میں کوئی کمی ہے، وہی انداز اور وہی طریقہ ہے۔ اب وہ مرحلہ آ گیا کہ جس وقت مکہ والوں نے یقین کے ساتھ کہا کہ آج سے پہلے بھی ہم انہیں صادق و امین کہتے تھے، لیکن اب تو ان کے صادق و امین ہونے میں کوئی شک ہی باقی نہ رہا۔ یہی وجہ ہے کہ اعلان نبوت کے بعد ہر طرح کی دشمنی کے باوجود بھی مکہ کے لوگ اپنی امانتیں پیغمبر اسلام کے پاس رکھوایا کرتے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ شادی کے بعد پیغمبر اسلام اور جناب خدیجہ نے پورے 25 سال گزارے ہیں ایک ساتھ، 15 سال اعلان نبوت سے پہلے اور 10 سال اعلان نبوت کے بعد۔ جناب خدیجہ سے پیغمبر اسلام کی 3 اولادیں ہوئیں، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ ایک بیٹے کا نام قاسم تھا جن کی ولادت بعثت سے قبل مکہ میں ہوئی اور آپ 2 سال کی عمر میں وفات پا گئے، اور دوسرے بیٹے کا نام عبداللہ جن کے 2 لقب طیب اور طاہر بھی ہیں، یہ بھی بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے، اور بیٹی کا نام جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ 3 بیٹیاں ام کلثوم، رقیہ اور زینب رضی اللہ تعالی عنہما حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پروردہ تھیں، جن کے بارے میں بعض مورخین کا خیال ہے کہ وہ حضرت خدیجہ کی بیٹیاں تھیں، اور کچھ کا خیال ہے کہ ان کی بہن حالہ کی بیٹیاں تھیں۔ ان کے باپ کا نام ابو الہند تھا
علامہ معتمد بدخشانی نے مرجع الانس میں لکھا ہے کہ یہ لڑکیاں زمانہ کفر میں حالہ اور ابو الہند میں باہمی چپکلش کی وجہ سے جناب خدیجہ کے زیر کفالت اور زیر تربیت رہیں، اور حالہ کے انتقال کے بعد جناب خدیجہ کے ساتھ ہی رہنے لگیں اور ان کی بیٹیاں کہلائیں۔ اس کے بعد جناب خدیجہ کے توسط سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسلک ہو کر اسی طرح رسول اللہ کی بیٹیاں کہلائیں، جس طرح جناب زید رضی اللہ تعالی عنہ محاورہ عرب کے مطابق آپ کے بیٹے کہلائے تھے۔ بہرحال یہ ایک علمی بحث ہے، اس کے بارے میں علماء ہی بہتر بتا سکتے ہیں۔ 25 سال کی عمر میں پیغمبر اسلام کی شادی ہوئی، 50 سال کی عمر تھی جب جناب خدیجہ کا انتقال ہوا، اور پیغمبر نے اپنے ہاتھوں سے جنت المعلی کے قبرستان میں آپ کو دفن کیا۔ جناب خدیجہ کی عمر اس وقت 65 سال تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جتنا عرصہ جناب خدیجہ زندہ رہیں، پیغمبر اسلام نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا تھا۔ آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ لاکھوں سلام ہو اس ام المومنین کی عظمت پر کہ جو اتنی دولت کی مالکہ تھیں کہ ملکۃ العرب کہلاتی تھیں، لیکن پیغمبر اسلام سے شادی کے بعد ساری دولت ان کے سپرد کر دی اور اسلام پر خرچ کر دی، اور خود ان کی کنیز کی طرح زندگی گزاری۔ حتیٰ کہ جب پیغمبر اسلام غار حرا میں عبادت کے لیے جایا کرتے تھے تو یہ بی بی مکہ کی سنگلاخ پہاڑیوں پر پیدل چل کر پیغمبر اسلام کے لیے کھانا لے کر جایا کرتی تھی۔ ماشاءاللہ، بہت اچھے سے ایکسپلین کیا۔ خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم مجھے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے اچھی کوئی بیوی نہیں ملی۔ وہ اس وقت مجھ پر ایمان لائی جب لوگوں نے انکار کیا، اس نے اس وقت میری نبوت کی تصدیق کی جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا، اس نے مجھے اپنے مال و دولت عطا کیا جبکہ دوسروں لوگوں نے مجھ محروم رکھا۔ حقیقت یہ ہے کہ ابتدائی اسلام میں انہوں نے دین کی اشاعت و تبلیغ میں اپنی جانی و مالی خدمات انجام دے کر پوری امت پر بڑا احسان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرے، شیئر کرے، اینڈ سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کے پریس کرے تاکہ آپ سبھی کو ہماری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔